السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 231 اور 232 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر اپنی عدت کو پہنچی تو انہیں دستور کے مواقف رکھ لو یا انہیں چھوڑ دو دستور کے مطابق، اور ان کو نہ روکو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس آیت میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب خاوند ایک یا دو مرتبہ بیوی کو طلاق دے دے اور آخری تیسری بار طلاق نہ دی ہو تو اس طلاق سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر رجوع نہ کرنا چاہے تو تیسری مرتبہ طلاق دے دے، یا پھر اگر وہ خاموش رہے گا تو عدت پوری ہونے کے بعد خود بخود سمجھ لیا جائے گا کہ وہ رجوع کرنا نہیں چاہتا اور اس نے ارادتاً بیوی سے تعلق توڑ لیا ہے۔ لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ خاندان دونوں راستوں سے جو راستہ بھی اختیار کرے وہ دستور کے مطابق اور شریعت کے موقف ہو، یعنی اگر وہ اسے اپنی زوجیت میں لینا چاہے تو بڑی شرافت اور عزت سے دوبارہ لوٹائے، اور اگر اس سے تعلق توڑنا چاہے تو بڑی شرافت اور عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ غرض دونوں صورتیں قانون اور آداب کے موقف ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کو تنگ کرنے اور ستانے کے لیے رجعت کر لے اور یوں اسے خواہ مخواہ قید میں ڈالے رکھے۔ جو لوگ عورتوں کے حق تلفی کرتے ہیں اور وہ ستانے کے لیے دوبارہ زوجیت میں لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس طرح وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنا نقصان آپ کرتے ہیں۔ ظاہر ایسا کرنے سے ان کا گھر آباد نہیں ہو سکے گا بلکہ برباد ہو جائے گا، خود انہیں کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا، ان کی گھریلو زندگی پریشانیوں اور دکھوں کا چشمہ بن جائے گی، دونوں اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتیں گے، اسی طرح تباہی اور بربادی ڈیرا جما لے گی۔ اگر کچھ عرصہ بعد یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے بھی دے تو پھر کوئی شریف عورت اس کی نئی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ خاوند کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تاکہ خود بھی خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے احکام کو ہنسی نہ ٹھہراؤ، اور تم پر اللہ کا جو احسان ہے یاد کرو، اور وہ جو کتاب اور علم کی باتیں تم پر اتاری تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کر دی کہ ہمارے حکموں کو ہنسی اور مذاق نہ بناؤ کہ جس حکم پر چاہا عمل کر لیا اور جس پر چاہا چھوڑ دیا، بلکہ سارے احکام پر پوری طرح کاربند ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ معاشرتی زندگی کا بنیادی پتھر خاندان اور خاندانی زندگی ہے، اور خاندان کا بنیادی نقطہ میاں بیوی کی صحیح تعلقات ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست اور بجا ہوگا کہ ساری قوم کے معاشرتی نظام کی بنیاد میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کی درستی اور بجا آوری پر ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ حقوق نہایت خوش سلوبی سے ادا کر رہے ہوں تو سارے معاشرے کی زندگی نہایت پختہ بنیادوں پر قائم ہوگی۔ لیکن اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے، آپس میں کسی قسم کی ناچاکی پیدا ہوگی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ساری سوسائٹی خطرے میں ہے۔ اس لیے تمام اصلاح پسند لوگوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے
کہ وہ کسی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات خراب نہ ہونے دیں۔ اسلام نے اس طرف خصوصیات سے زیادہ زور دیا۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہنسی مذاق کو دخل نہ دو۔ مثلاً پہلے طلاق دے دی اور بعد میں رجعت کر لی اور کہہ دیا کہ طلاق تم ہنسی مذاق میں کہی تھی یا یوں ہی جوش میں کہہ دیا تھا۔ شریعت کی ان تمام باتوں پر بڑی حکمت اور مصلحت بری ہوئی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے اور ان کی تہ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نیت صاف رکھنا، معاملات کو سدھارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو اب انہیں اس سے نہ روکو کہ نکاح کر لیں اپنی انہی خامدوں سے جبکہ آپس میں دستور کے مواقف راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس میں تمہارے لیے ستھرائی اور پاکیزگی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے 1 یا 2 طلاق دے دی اور عدت میں رجعت بھی نہ کی۔ جب مدت ختم ہوگی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے خاوند نے بھی نکاح کا پیغام دیا اور اس بات پر راضی تھی، لیکن عورت کے بھائی کو غصہ آیا اور نکاح کو روک دیا۔ اس پر یہ حکم اترا کہ عورت کی خوشنودی اور بہبودی کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مواقف نکاح ہونا چاہیے، اپنی کسی خیال اور ناخوشی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ البتہ اگر خلاف قاعدہ کوئی بات ہو، مثلاً پہلے خاوند کی عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو بے شک ایسا نکاح روکنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔